السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلِ لالہ جس کا چیپٹر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آخرت۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد کی ہمیشہ والی جو زندگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آخرت۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ ہے اذیت، شدید تکلیف، بلا خوف، بغیر کسی ڈر کے۔ اسی طرح جھٹلایا لفظ ہے، مطلب کہ سچائی کو ماننے سے انکار کر دینا۔ ٹھیک ہے، خاتم النبیین، آخری نبی، رسالت، نبوت، رنجیدہ، دکھ۔ ٹھیک ہے، سراپائے قد و قامت، یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک۔ نیکسٹ لفظ ہے شفقت، شفقت کا ہوتا ہے مہربانی، محبت، پیار۔ ٹھیک ہے، عالم، پوری دنیا، عالمین، تمام دنیائیں۔ ٹھیک ہے، دعوت، بلانا۔ اور اب جو ہے اس میں جو معروضی استعمال ہوئی ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ معروضی ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا ہونے کی وجہ سے تمام عالمین کو فائدہ ہے، تو کریکٹ جواب جو ہے وہ رحمت ہے۔ نمبر 2 پہ ہے رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تمام عالم کے سبھی انسانوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا ہے طائف مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے۔ چوتھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے یا اس کا برتاؤ کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شارٹ کویسچنز ہیں، یہ دیکھیں۔ سب سے پہلا کویسچن ہے رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے جو شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی۔ سوال نمبر 3 ہے طائف کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو آپ یہ واقعہ پڑھ کے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے اپنے لفظوں میں لکھ دیا ہے، تو یہاں سے دیکھ کر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ طائف کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مخالفت کے باعث طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف روکا بلکہ آپ پر پتھر برسائے جس سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ اس حالت میں بھی آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ ٹھیک ہے، سبق اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں صبر، درگزر، مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 4 ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال کیا اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ خاتم النبیین نے جواب دیا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے بہت سی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف کے سردار کو توحید کی دعوت دی، سب سے سخت تھا وہ دن، اس نے میری دعوت کو رد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سوال نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان میں سے کون سی خوبیاں اپنانی چاہیں گے؟ کوئی سی 2 خوبیاں لکھیں، تو میں نے خوبیاں لکھ دیں، آپ اپنی مرضی سے بھی خوبیاں لکھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خوبیاں ہیں، جن میں سے 2 ایسی خوبیاں جو میں اپنانا چاہوں گا۔ نمبر 1 پہ صبر اور برداشت ہے، نمبر 2 پہ جو ہے وہ درگزر اور معافی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اپنا جیسے شارٹ کویسچن ختم ہوتے ہیں تو آگے آپ بک میں بھی دیکھیں گے تو قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بک میں بھی کہ زمانے کی اقسام، زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ عبارت جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ زمانہ حال ہے، آنے والا کل جو ہے وہ مستقبل ہوگا۔
دیے گئے جملوں میں سے زبانیں پہچانیے اور لکھیں۔ آج بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تو اس میں زبان حال یعنی کہ موجودہ وقت استعمال ہوا ہے۔ وہاں پہ بک کے اندر جہاں پہ لائن چھوڑی ہوئی ہے خالی جگہ، وہاں پہ آپ زمانہ حال لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے بک کے اوپر، کل بہت تیز بارش ہوگی، تو وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں زمانہ مستقبل یعنی کہ آنے والا وقت۔ تیسرا جگہ پہ آپ لکھیں گے کہ زمانہ ماضی گزرا ہوا وقت۔ اسی طرح اینڈ پہ آ جائے، جو نیچے جو ہے وہ باکس بنے ہوئے ہیں، ان باکس میں پہلا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لکھا ہوا ہے، دوسرا اور تیسرے میں کچھ لکھا ہے کچھ نہیں لکھا ہوا، تو میں نے یہ سارا یہاں پہ لکھ دیا۔ آپ یہاں سے دیکھ کر بک کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ دیے گئے افعال کا استعمال زمانہ ماضی، حال اور مستقبل میں کیجیے، جیسے کھیلنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، بھاگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ کھیلنا ہے، اس میں ہم کریں گے کہ ماضی میں احمد کھیلا، حال احمد کھیلتا ہے، مستقبل احمد کھیلے گا۔ دوسرا لفظ ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ احمد نے لکھا، احمد لکھتا ہے، یا احمد لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے ماضی، تیسرا جو ہے وہ آپ دوسرے میں آپ دیکھیں گے نا بک کے اوپر لکھا ہے کہ رمشا نے خط لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ احمد نے خط لکھا، اگلے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ رمشا خط لکھتی ہے، اگلے میں لکھ دیں گے رمشا جو ہے وہ خط لکھے گی، اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ پڑھنا ہے، احمد نے پڑھا، احمد پڑھتا ہے، اور احمد پڑھے گا۔ بک کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ عائشہ خط پڑھے گی لکھا کھڑا ہے، تو آپ اسی حساب سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بھاگنا ہے، ماضی جو ہے وہ احمد بھاگا، حال احمد بھاگتا ہے، مستقبل جو ہے وہ احمد بھاگے گا۔ آپ درمیان میں دیکھیں گے بک کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے نا عبداللہ بھاگتا ہے، تو آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ عبداللہ بھاگا، عبداللہ بھاگتا ہے، اور مستقبل میں عبداللہ بھاگے گا۔ اس طرح کر کے آپ اس باکس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔